جی ناظرین، اس وقت موجود ہیں کراچی ڈسٹرکٹ کیاماڑی ماڑی پور ٹاؤن میں، اور اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں یو پشتون اتحاد کے بانی و چیئرمین آغا جلیل صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ گزشتہ رات سوراب گوٹھ میں ان کے دوست کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، تو اس کی تفصیل ہم ان سے سب سے پہلے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یہ جو سوراب گوٹھ میں واقعہ پیش آیا آپ کے ایک دوست کے ساتھ، یہ واقعہ کیا ہے اور متعلقہ اداروں سے کیا آپ جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ ہمارا یہ مطالبہ جو ہے نا بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ یہ میرا جو کوڈینیٹر ہے عاصم بنگش، اس کا بھائی وہ عالم ہے، سعودی عرب میں ہوتا ہے، ابھی چھٹیوں پہ آیا ہے۔ یہ کہیں بیریا ٹاؤن کی طرف گیا ہے، تو واپسی میں آ رہا تھا تو پمپ پہ ٹرن ہوا ہے، یہاں پہ اس نے 2000 روپے کا پیٹرول ڈالا ہے۔ جو پیٹرول ڈالا ہے تو کارڈ اس نے دیا، کارڈ کے اندر پیسے نہیں تھے، تو پھر یہ اس کے بعد 9 بجے سے لے کر رات 1 بجے تک وہیں بیٹھا رہا۔ اپنی گاڑی 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، گرینڈی گاڑی، آپ کو پتہ ہے 24 ماڈل، کروڑ روپے کے لگ بھگ، یہ اگر 80-90 لاکھ روپے تو کروڑ روپے ہی ہو گئے۔ یہ بیٹھا رہا کہ جب تک میں آپ کو 2000 روپے نہیں دوں گا نہیں جاؤں گا یہاں سے۔ تو اس کے بعد اس کو طرح طرح کی باتیں کرتے رہے کہ وہ عالم سے پوچھتا رہا، وہ کہتا رہا کہ بھائی مجھے کبھی کہہ رہے کہ میں شوٹر ہوں، اس کو لایا گیا ہے، شوٹر ہے یہ۔ اس نے پھر وہ گن میں بھی کہہ رہا تھا اس کو بار بار کہ میں نے بڑے لوگوں کو شوٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد رات کو 1 بجے کے ٹائم، آپ ویڈیو بھی اٹھا کے نکال کے دیکھ لیں، جو ہم نے رات کو کلپس دیکھے ویڈیو کے وہاں پہ کیمرے کے، اس میں ان لوگوں نے وہ کلپ نکالے پولیس والوں نے کہ جس میں فائرنگ نہیں دکھائی جا رہی، وہ چیز دکھائی جا رہی کہ جب آپ کے اوپر فائر ہو رہا تو ظاہر بات ہے بندہ بھاگتا ہے۔ جب یہ گھبرا گیا، اس کے دروازے پہ اسٹریٹ فائر مارے۔ یہ تو اس کو ایک اللہ نے ایک بونس دیا ہے، ایک زندگی دی ہے، ورنہ قانونی اور دوسری کتابوں میں مر چکے کہ دروازے پہ اسٹریٹ فائر آپ 5 مارو تو بندہ تو نہیں بچتا، مگر قدرت کا نظام ہے کہ یہ گولی جو ہے نا دروازے سے اندر باڈی کی جو سٹیل ہے یا اس کو چادر بول دو، اس کے اندر گھسی ہے گولیاں، مگر آگے جا کے اندر جو ہے نا وہ لڑکے کو نہیں لگی۔ اچھا۔ اور ہمارے کتاب میں تو یہ لڑکا مر چکا ہے۔ اور اس کے بعد ابھی ہمیں اطلاع ملی تھوڑی دیر پہلے کہ مجھے ایک فون آیا وہاں سے کہ پیٹرول پمپ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف FIR کاٹیں گے، یہ دہشت گرد ہے، اور یہ لوگ یہاں پہ ہمارے لڑکے کو بھی اغوا کیا اور اس کو لے کے گئے۔ ہم نے بالکل، آپ ایک نہیں 100 FIR ہم پر کاٹیں۔ ایک تو آپ نے ظلم کیا ہے، پھر وہ لڑکے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے جو گن مین ہے، اس سے میں نے رات کو پوچھا، اس نے بولا ہم کو تو بھائی پیٹرول پمپ کے جو مالک ہے اس کی طرف سے آرڈر ہے کہ یہاں پہ آپ کوئی بھی ہو گولی مار دو، اس کو ذمہ دار میں خود ہوں۔ آقا صاحب، یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال بنتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ہمارے بندے کو اغوا کیا ہے تو ہم ان پہ FIR کریں گے، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، جب وہ لڑکا گھر پہ آیا رات کو 3 بجے، اور 1 بجے 1:30-2 بجے کے ٹائم گھر پہ آیا، اس نے گھر پہ بھی کسی کو نہیں بتایا، شریف آدمی عالم ہے۔ یہاں سے پھر اس کا بھائی عاصم گھر پہ گیا تو اس نے گاڑی جب دیکھی تو اس نے بولا یار یہ گولیاں کیسے لگی ہے گاڑی کو؟ اس نے بولا کچھ بھی نہیں ہے۔ بولتا نہیں، بتاؤ کون ہے، کیا ہوا ہے؟ ظاہر بازار بندہ آج کل کے دور میں، سیاسی دور کے اندر، ہر بندہ جو ہے نا ڈرتا ہے کہ یار کوئی مار کے نہیں چلا جائے، میری وجہ سے میرے بھائی کو نہیں مار دے، اس کے ذہن میں یہ شکوک و شبہات آئے تھے۔ تو اس کے بعد اس نے مجھے فون کیا، ہم لوگ یہاں سے رات کو اٹھے تھے تقریباً 3 بجے، غالباً 3 بجے ہم لوگ یہاں سے اٹھ کے گھروں پہ چلے گئے تھے۔ یہ سیاسی لوگ ہیں، رات کو بیٹھے ہوتے، دن کو سوئے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم وہاں پہ جو گئے، پمپ کے اوپر وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ CCTV کیمرے بھی لگے ہیں۔ ہم نے لڑکے کو اٹھایا، میں نے ریوو میں ڈالا، آگے جو ہے وہ DSP آفس ہے، ہم سمجھے کہ یہ تھانہ ہے، پہلے تو ہمیں نہیں تھا پتہ کہ یہ DSP آفس۔ ہم لے کے گئے وہاں تھانے، اور DSP آفس کے اندر اس کو وہاں پہ پولیس کے حوالے کیا ہے کہ بھائی یہ لڑکے نے دیکھو، یہ گاڑی بھی ہم لے کے گئے، وہاں پہ جو DSP آفس کے اندر کیمرے بھی لگے ہوں گے، اس میں بھی آیا۔ لڑکے کو ہم نے وہاں پہ حوالے کیا کہ بھائی یہ لڑکا دیکھیں، اس نے یہ حرکت کی ہے اور یہ اسٹریٹ فائر کیے۔ تو پھر لڑکا مجھے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے میں 20-25 ہزار روپے کا گارڈ ہوں، میرے کو تو مالک کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ بھائی آپ کوئی بھی ادھر ایسا بات ہو اس کو مارو۔
اچھا، اب فائنلی یہ بتا دیں آپ کا متعلقہ اداروں سے کیا مطالبہ ہے؟ دیکھیں متعلقہ اداروں سے تو یہی اپیل ہے اور ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ پچھلے 4-5 واقعے ہوئے ہیں، یو پشتون صرف پٹھانوں کے لیے نہیں، ہر اس مظلوم کے لیے آواز اٹھاتی ہے، جیسے کہ بھی یہ چانڈیو بچی کے ساتھ ہوا ہے زیادتی، اس پہ یو پشتون اتحاد بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ ان کے گھر پہ ہم جائیں گے، جو بھی ہمارے سے ہو سکا قانونی آئینی طریقے سے ہم ان کی مدد بھی کریں گے، ان کی سپورٹ بھی کریں گے اور ان کی آواز بھی بنیں گے۔ اس کے بعد وہ میر رضا قتل کیس، اس میں بھی انشاءاللہ یو پشتون اتحاد بھرپور ان کے لیے کمپین چلائے گی۔ اس کے بعد جعفر آغا ہے ہوٹل صدر کے ایسوسیشن کے، اس کے ساتھ بھی ناجائز کیا ان پولیس والوں نے، ابھی تک وہ جیل کے اندر اس پہ 780 ATC کے کوڈ بنے۔ اس کے بعد ہمارا جو شکارپور میں لڑکا شہید ہوا، SHO نے شہید کیا تشدد کر کے، اس کے اوپر بھی ہم نے کافی دفعہ اپنے پلیٹ فارم سے آواز بھی اٹھائی، مگر ابھی تک سندھ پولیس یا ہمارے IG صاحب یا متعلقہ ادارے کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو جنگل کا قانون بن گیا، تحفظ ختم ہو گیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ آئے یار یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اس طرح، پولیس کیوں کر رہی ہے یوں۔ اگر پولیس بے لگام گھوڑا بن جائے نا تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ معاشرے میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا، مشکل عام لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، جینا مشکل ہے۔ بے لگام لوگ گھوڑے بنے ہوئے ہیں، جس کا دل کرے مرضی ہے اس کو گولی مارو۔ اچھا، یو پشتون اتحاد کے حوالے سے اپنی کمیونٹی اور پورے پاکستان میں بسنے والے تمام ہر مذہب، ہر فرقے، ہر قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے یو پشتون اتحاد پاکستان جو ہے یہ صرف پشتونوں تک، میں نے آپ کو کہا، محدود نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے ہر مظلوم کی آواز ہے، چاہے سندھی ہو میں ہوں، بلوچ میں ہوں، پنجابی میں ہوں، کشمیری میں ہوں، بلتیتی میں ہوں، پختون میں ہوں، ہرا سفید چاند تارا جھنڈا، اس کے تلے نیچے ہم سب ایک ہیں۔ میں اپنے پاکستانی عوام کو یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے ارد گرد آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ پٹھان ہے، یہ سندھی، یہ بلوچ، یہ کون ہے، جو مظلوم ہے، جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور ہم جو ہے یو پشتون اتحاد، ایک میسیج اور میں دینا چاہتا ہوں معذرت سے، کہ ہم صرف ان لوگوں کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوتے ہیں جو ریاست مخالف ہو، یا وہ افغانی ہو، یا وہ منشیات والے ہو، جو ہمارے ملک کو جن چیزوں سے نقصان ہے ان چیزوں کی حمایت میں ہم نہیں ہیں۔ جو پشتون مطلب جو ہے پاکستان مخالف ہو، یا منشیات میں یا کسی اور ایسی ایکٹیویٹی میں ہو جو پاکستان مخالف ہو، جو پشتون اتحاد ان کو کبھی سپورٹ نہیں کرے گا۔ جس چیز کا ہمارے پاکستان آئین اجازت نہیں دیتا اس کے ہم خلاف ہیں۔ بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ جو ہمارا آئین ہے اس کے اندر جس چیز سے منع کیا گیا ہے ہماری عوام کو، اور جس طرح ایک اور یہ ہے کہ پاکستان اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے لوگوں نے، ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ فیک آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں، اور پاکستان پاک آرمی کو یا ہمارے اداروں کو ہٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت میں اپنے پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کی آواز بن جائے، ان کے شانے بشانہ کھڑے ہو جائیں، تاکہ جیسے ہم دنیا میں امن کے سفیر اس ٹائم ہماری فورس بنی ہوئی ہے، اور ہمارے پاکستان میں دنیا کی جہاز آ کے کھڑی ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری فورسوں نے محنت کی ہے نا، جو آج ہم سکون میں ہیں۔ آج اگر ادھر بیٹھ کے ہم یہ سفید کپڑوں میں بیٹھے ہوئے اور آپ بیٹھے ہوئے انٹرویو دے رہے ہیں تو انہی وردی والوں کی وجہ سے ہی آج ہم یہ سکون میں بیٹھے ہوئے، ورنہ اگر یہ وردی والے نہیں ہوتے تو ہمارا حال آج ایران اور عرب جیسا ہوتا۔ اچھا سر، آخری سوال، سوشل میڈیا پہ زیادہ گردش کرنے والی خبروں میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں صوبے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سندھ میں، تو اس پہ کیا رہے ہیں ابھی؟ دیکھو بات سنو، میں اس پہ ایسا جواب دوں گا کہ وہ چاہے جس کو پسند آئے نہیں آئے، سندھ ہماری دھرتی میں ہے،
اس کے ساتھ ہم نمک حرامی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے پہاڑوں سے ہم اتر کے آئے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا، ہم پیدا یہاں سندھ میں ہوئے، پلے بڑے ہیں، یہ دفتر، یہ کاروبار، یہ ساری چیزیں سندھ دھرتی ماں نے دی ہے، تو سندھ کی تقسیم جو ہے نا اس میں ہم نہیں ہیں۔ باقی لوگ نعرے لگائیں سندھ تقسیم کرنے کے لیے، ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نان پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے، کیونکہ اگر میں اس طرف جاؤں گا تو ہمارے ساتھ ہر تنظیم کے لوگ یہ پشتون اتحاد کے اندر ہے، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صوبے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بذات خود میں یہ پشتون اتحاد کے چیئرمین ہونے کے ناطے میں اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں ایک سیاسی پارٹی کا ورکر بھی ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر بھی ہوں، اور ایم پی آغا شہباز خان درانی کا میں ایڈوائزر بھی ہوں۔ تو سندھ دھرتی ماں جو ہمارے رہبر تھے آغا سراج خان درانی صاحب، وہ برملا اسمبلی کے اندر یا اسمبلی سے باہر ہمیشہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ سندھ کو تقسیم کرنے سے پہلے ہمارے لاشوں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ میسیج ہے، ڈیپ میسیج ہے، اگر جن لوگوں کو سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئے تو پھر وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔